اسٹوڈینٹس اینڈ ویلکم بیک. آج کے لیکچر میں ہم میکس ویبر کی تھیوری آف بیوروکریسی کو ڈسکس کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے ان کی ٹائپس آف اتھارٹی کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ریشنل، لیگل اور بیوروکریٹک اتھارٹی وہ بھی ڈسکس کی تھی. تو وہی اتھارٹی کے ٹائپ بیسس بنے گی ہماری میکس ویبر کی تھیوری آف بیوروکریسی کی. ٹھیک ہے، تو اگر میکس ویبر کی تھیوری آف بیوروکریسی کا ہم کانٹیکسٹ سمجھیں تو انہوں نے اس تھیوری میں وہ ایکسپلینیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے ہسٹوریکلی بیوروکریسی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایمرج ہوا. تو میکس ویبر نے اس کی دو ریزنز فراہم کی ہیں، نمبر 1 اینڈ 2. پہلے ریزن میں وہ بتاتے ہیں کہ جب یورپ میں ایبسلیوٹ مونارکیز کا دور چل رہا تھا، کنگز ہوتے تھے اور ان کی آپس میں بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھی، تو اس ٹائم یہ ریکوائرمنٹ بنی کہ اگر تو آپ کی اسٹیٹ نے جنگوں میں باقی اسٹیٹس کے اگینسٹ افیکٹولی کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کی ایک پروفیشنل ملٹری ہونی چاہیے اور ایک پروفیشنل سول بیوروکریسی بھی ہونی چاہیے جو کہ ٹیکسز اکٹھے کر سکے عوام سے تھرو آؤٹ دا کنٹری. اور اس چیز میں جو پہلے نیپوٹزم کا نظام ہوتا تھا کہ آپ میرٹ کی بجائے، رولز کی بجائے پیٹرونیج سسٹم کی بنیاد پر اپوائنٹمنٹس کرتے تھے سرکاری اداروں میں، اس چیز کو ختم کرنا پڑا کیونکہ اس کی وجہ سے اسٹیٹ اداروں کی ایفیشنسی متاثر ہو رہی تھی، ملٹری کی بھی، اور آپ کا کنٹری جنگوں میں اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا تھا. تو ماڈرن اسٹیٹ کی جو ایمرجنس ہے وہ ایبسلیوٹ مونارکیز کے دور میں ہوئی کہ جس میں کنگز نے میرٹ کی بنیاد پہ، رولز کی بنیاد پہ ملٹری کو کانسٹیٹیوٹ کیا اور سول ایڈمنسٹریشن کو بھی، تاکہ ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ بہت افیکٹولی ورک کر سکے. تو ایک تو اس کی ایمرجنس یہاں سے ہوئی پولیٹیکلی. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو پرائیویٹ بیوروکریسی کا تصور ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ جب اکانومی جو ہے وہ ماڈرنائز ہوئی، فیوڈلزم کے بعد ہمارے پاس کیپٹلزم کی اکانومی آئی، منی بیسڈ اکانومی آئی، جس میں بہت کمپلیکس فائنینشیل لیگل ٹرانزیکشنز ہونا شروع ہوئیں، بزنسز نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا. تو اس سے پہلے جو یہ ایک رواج ہوتا تھا کہ آپ بزنس کو بھی ایک ایکسٹینڈڈ فیملی کی طرح چلاتے تھے کہ ڈفرینٹ پوزیشنز پر اپنے ہی گھر کے لوگ، اپنے کزنز وغیرہ، اپنے بھائی وغیرہ وہ اپوائنٹ کیے. لیکن جب بزنسز بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئے اور کمپلیکس ہونا شروع ہو گئے تو دس اسٹریٹجی پرووڈ نو لانگر وائبل. تو تب آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کی بنیاد پہ اپنی فیملی سے باہر کے بھی لوگ جو ہیں وہ ہائر کرنا پڑے اپنے بزنسز میں کہ وہ بزنس کی ایکٹیویٹیز کو اوور سی کریں، ڈفرینٹ رولز کے اکارڈنگ ڈفرینٹ آفیسز کی پاورز ایکسرسائز کریں. تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی منی بیسڈ اکانومی کی ایمرجنس کے بعد پرائیویٹ بیوروکریسی کا جو تصور ہے وہ ایمرج ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو بوتھ ان دا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ پرائیویٹ سیکٹر یہ بیوروکریسی ان ریکوائرمنٹس کی وجہ سے ایمرج ہوئی. اور میکس ویبر کے بقول یہ انیویٹیبل تھی کیونکہ بیوروکریسی بائی اٹس ویری آئیڈیا، اور اس کے جو ہم آگے کریکٹرسٹکس بھی دیکھیں گے، اٹ از دا موسٹ ایفیشینٹ، موسٹ کیلکولیبل اینڈ موسٹ ریشنل مینز آف ایکسرسائزنگ اتھارٹی ان اینی فارم آف آرگنائزیشن. تو بیوروکریسی کا آنا انیویٹیبل تھا کہ اگر آپ نے اپنی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن اچھے سے چلانی ہے، ملٹری اچھے سے چلانی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا بزنس اچھے سے چلانا ہے، تو بیوروکریٹک لیگل اتھارٹی ہی اس کے لیے موسٹ ایفیشینٹ جو ہے وہ وے تھا ٹو ایکسرسائز پاور، ٹو رن دا بزنسز اینڈ ٹو رن دا اسٹیٹ. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اب اگر آگے ہم میکس ویبر کی بیوروکریسی کے وہ کریکٹرسٹکس سمجھیں جن کی وجہ سے یہ موسٹ ایفیشینٹ انسٹیٹیوشن ہے اور یہی اس کے پازیٹیو میں بھی آئے گا، تو ان میں سب سے پہلے یہ کہ بیوروکریسی ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس میں ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے اور ورک کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اس میں آپ جو آرگنائزیشن میں، انٹرپرائز میں ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں ان کو اسمالر ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کرتے ہو. ٹھیک ہے، اسپیشلائز کر دیتے ہو ہر کام کو ایک سیپریٹ کمپارٹمنٹ میں، تاکہ آپس میں ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز کا، فنکشنز کا کوئی اوور لیپ نہ ہو، کوئی کانفلکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کا مینیجر وہ اسپیشلائز کرتا ہے صرف جو اس کو ٹاسک دیا جاتا ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کو. ٹھیک ہے، تو وہ ایک پرٹیکولر ٹاسک ہوتا ہے، پرٹیکولر ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ لوگ، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ اسپیشلائز کرتے ہیں. اور پوری پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر میں اس طریقے سے اسپیشلائز ڈپارٹمنٹس ورک کرتے ہیں. اس کی اگر ہم مثال دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں ڈفرینٹ اسپیشلائزڈ سروسز ہیں اپنے اپنے کام سے ریلیٹڈ جو کرتی ہیں، اور ہر ایک کا ایک اسپیشلائزڈ فنکشن ہے. جیسے فارن سروس جو ہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اوور سی کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور فارن سروس سے ریلیٹڈ معاملات چلاتی ہے. پولیس سروس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا فنکشن مینٹین کرتی ہے.
اور ان لینڈ ریونیو سروس جو ہے یہ ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے. تو یہ ہم نے اسپیشلائزڈ فنکشن اسپیشلائزڈ گروپس میں بانٹ دیے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل آف ڈویژن آف لیبر. سیکنڈ اس کا کریکٹرسٹکس ہائرارکی آف اتھارٹی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر آٹونومس باڈی میں جو اسپیشلائزڈ کام کر رہی ہے اس میں ایک چین آف کمانڈ ہوگی جس کے اکارڈنگ سپیریئر سے سب آرڈینیٹس کو اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی جائے گی, ٹھیک ہے. Each lower level is under the supervision and control of the top level so that no level of management remains uncontrolled. ٹھیک ہے, تو ڈیلیگیشن آف پاور ہے اور ایک چین آف کمانڈ ہے اور ایک ہائرارکی ہے اتھارٹی کی فار افیکٹو آرگنائزیشن. فار ایگزامپل اس کی مثال لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جو بیوروکریسی ہے پاکستان میں, اس میں یہ چین آف کمانڈ ہوتی ہے کہ سب سے نیچے تحصیل کے لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے who reports to the deputy commissioner at district level, who in turn reports to the commissioner at divisional level. پھر اسی طرح اگر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ان کی ہم آرگنائزیشنل اتھارٹی اور ہائرارکی کو سمجھیں تو وہ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے ایک ڈپٹی سیکرٹری ہوتا ہے جس کے کچھ فنکشنز ہوتے ہیں, وہ رپورٹ کرتا ہے ایڈیشنل سیکرٹری کو, وہ انٹرن رپورٹ کرتا ہے سیکرٹری کو. تو اس طرح یہ پوری چین آف کمانڈ اور ہائرارکی آف اتھارٹی چلتی ہے ایک بیوروکریٹک آرگنائزیشن میں. تیسرا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ بیوروکریسی کے اندر کے سارے معاملات چلانے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے فارمل رولز کا اور ریٹن ریگولیشنز کا, ٹھیک ہے. اس سے یہ انشور ہوتا ہے کہ جب آپ نے سارے کے سارے معاملات کے ڈیسیژن کیسے لینا ہے, اتھارٹی ایکسرسائز کیسے کرنی ہے, کس آفس کی کتنی اتھارٹی ہے, کون کس کو رپورٹ کر رہا ہے, یہ سارے معاملات آپ ریٹن میں جب لکھ دیتے ہو تو اس سے ایک تو پریڈکٹیبلٹی انشور ہوتی ہے اور یونیفارمٹی آف گروپ ایفرٹس, ٹھیک ہے, تاکہ ایک انسٹیٹیوشن بنے اور جب انڈیویجولز نیچے سے آ کے بدلتے بھی رہیں, کسی بیوروکریٹ کا تبادلہ ہو جائے تو انسٹیٹیوشن متاثر نہ ہو بلکہ وہ انہی ریٹن ریگولیشنز اور رولز کے اکارڈنگ جو ہے وہ معاملات بیوروکریسی کے چلتے رہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ فائدہ. دوسرا ہے کہ ریٹن کمیونیکیشن سے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی بھی انشور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہ گرے ایریاز کم آتے ہیں کہ ہر انڈیویجول اگر ریٹن رولز نہ لکھے جائیں تو وہ آ کے اپنے طریقے سے اتھارٹی ایکسرسائز کرے جو اس کی سمجھ میں باتیں آتی ہیں, تو سبجیکٹیوٹی بہت زیادہ آ جائے, یونیفارمٹی نہ رہے, تو اس وجہ سے, اور یہ کہ ابیوز آف پاور کے بھی خدشات بڑھ جائیں اگر تو ریٹن ہم نے ساری چیزیں نہیں لکھی ہوئی, تو ریٹن لکھنے سے اکاؤنٹیبلٹی بھی رہتی ہے اور ٹرانسپیرنسی بھی. تو اس کا مثال ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ میں سارے جو سول سرونٹس کے معاملات چلانے کے لیے پراپر ایس او پیز ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, سول سرونٹس کے رولز ہوتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ایشو کرتی ہے, ڈکٹیشن دیتی ہے انہیں کہ آپ نے ان رولز کے اکارڈنگ چلنا ہے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. چوتھا یہ کہ بیوروکریٹ اپنی جو پاور ہے وہ کہاں سے ایکسرسائز کرتا ہے, یہ ہم میکس ویبر کی ٹائپ آف پولیٹیکل اتھارٹی میں دیکھ چکے ہیں کہ بیوروکریسی ڈرائیوز اٹس لیجیٹیمیسی فرام ریشنل لیگل اتھارٹی, ٹھیک ہے. آفس کے ساتھ پاورز ہوتی ہیں, وہ ایک پرسن کی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ایک انسٹیٹیوشن بنتا ہے بیوروکریسی کا, لانگ ٹرم اسٹیبلٹی انٹرپرائز کی انشور ہوتی ہے, ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دی انڈیویجولز. تو یہ انسٹیٹیوشن میں آپ کو بتا چکا ہوں اور انڈیویجولز پر ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی. اس کی مثال یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں انٹرا سروس ٹرانسفر جو ہے بڑی ایک کامن نارم ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تبادلے ہوتے رہتے ہیں, ایک آج اس آفس میں کوئی کام کر رہا تھا اسے دوسرے آفس میں بھیج دیا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کبھی کوئی کمشنر آ گیا, کبھی کوئی ڈپٹی کمشنر آ گیا, لیکن انڈیویجولز کے آنے جانے اور بدلنے سے کیونکہ پاورز جو ہیں وہ آفس کی ایکسرسائز کی جا رہی ہیں اور آفس اپنی جگہ پرماننٹ رہتا ہے, تو بیوروکریسی کا جو سسٹم ہے وہ متاثر نہیں ہوتا اور وہ لانگ ٹرم سٹیبل چلتا رہتا ہے. پانچواں یہ کہ بیوروکریسی میں جو آپس میں لوگوں کے تعلقات ہیں وہ امپرسنل ہوتے ہیں, امپرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں. جو آفیشیل پوزیشنز ہیں ان میں ایموشنل وہ اٹیچمنٹ کا, سینٹیمنٹل ڈیسیژنز کا, لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ایموشنلی انوالو ہونے کا پرسنلی وہ کوئی روم نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں کے درمیان انفارمل اور پرسنل ریلیشن شپس ڈسکریج کیے جاتے ہیں, کیونکہ ادروائز اس طریقے سے جو انہوں نے ڈیسیژنز لینی ہے, اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہے, اس کی آبجیکٹیوٹی اور ریشنل ڈیسیژن میکنگ متاثر ہو سکتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل بیوروکریسی میں پاکستان میں ایک نارم ہے کہ سینئرز نے, ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کی ACR لکھنی ہوتی ہے, اینول کانفیڈینشیل رپورٹ, جس میں اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتا ہے بائی سم آبجیکٹیو کرائٹیریا. اگر تو اس کے ساتھ کوئی پرسنل تعلق ہے, ایموشنل انوالومنٹ ہے, تو اس وجہ سے اس کی جو ایویلویشن ہے اس کی آبجیکٹیوٹی کمپرومائز ہوگی. تو اس لیے بیوروکریسی میں امپرسنل ریلیشنز جو ہے وہ انکریج کیے جاتے ہیں اور پرسنل تعلقات کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے.
چھٹا یہ کہ ریکروٹمنٹس اور پروموشنز جو ہیں بیوروکریسی میں وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, لوگوں کی اسپیشلائزڈ ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. تو اس میں ریکروٹمنٹ کے لیے یونیفارم پرنسپلز ہوتے ہیں اور کوئی آبجیکٹیو کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے اکارڈنگ آپ سب کینڈیڈیٹس کو ایویلویٹ کرتے ہو, ریکروٹمنٹ کے لیے بھی اور پروموشن کے لیے بھی. اس کا ریشنل یہ ہوتا ہے تاکہ جو ہیومن ریسورس ہے, ہیومن کیپٹل ہے, اس کی آپ جو ہے آپٹیمل یوٹیلائزیشن انشور کر سکو, اور جو بندہ جس کام کے لیے بیسٹ ہے وہی اس پوزیشن پر آئے. تو آپ کو معلوم ہے کہ سول سروس کے ایگزام کے لیے, ریکروٹمنٹ کے لیے پاکستان میں FPSC کا ادارہ ایگزسٹ کرتا ہے جو ایک آبجیکٹیو ایگزام, آبجیکٹیو کرائٹیریا CSS کے تھرو لوگوں کو ریکروٹ کرتا ہے. ساتواں یہ کہ ان کی سیلریز کے لیے اور یہ کہ ان کا جو پراپر انسینٹیو اسٹرکچرز ہیں وہ اس طریقے سے ہونے چاہیے بیوروکریسی میں کہ وہ پراپر ایک کیریئر پاتھ فراہم کریں. ٹھیک ہے, سسٹمیٹک سیلری اسٹرکچرز ہوں تاکہ انڈیویجولس کو انسینٹیو ہو سکے لانگ ٹرم کے لیے انٹرپرائز میں رہنے کا. کہ فار ایگزامپل اس کی مثال لیں کہ پاکستان میں, گورنمنٹ آف پاکستان میں آپ جب سول سروس جوائن کرتے ہیں تو پورا اس کا کیریئر پاتھ ہے فرام BS17 ٹو BS22. BS17 میں آپ کی سیلری ہوتی ہے, کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں, جیسے جیسے آپ کی پروموشن ہوتی ہے 18, 19, 20, یہ آپ کے پرکس, آپ کی اتھارٹی, یہ سب بڑھتے جاتے ہیں. تو اس سے انڈیویجولس کو انسینٹیو ملتا ہے کہ وہ بیوروکریسی کے پروفیشن کو ایز اے لانگ ٹرم کیریئر اپنائیں. تو یہ ایک بیوروکریسی کا امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے. اور آٹھواں اور آخری کریکٹرسٹک میکس ویبر کی بیوروکریسی کا وہ پالیٹکس ایڈمنسٹریشن ڈائیکاٹمی کا ہے, جس میں میکس ویبر یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریٹس شوڈ آلویز بی پولیٹیکلی نیوٹرل. ٹھیک ہے, تو اس کی میکس ویبر نے یہ چیز کیوں کی ریکمینڈ کہ جی بیوروکریٹس جو ہیں وہ پالیسی میکنگ میں اس طریقے سے انوالو نہ ہوں پولیٹیکل معاملات میں, وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں, پولیٹیشینز اوپر ڈیسیژنز لیں, وہ پالیسیز بنائیں, عوامی نمائندے جو ہیں وہ پھر آگے جو بیوروکریٹس ہیں وہ ان پالیسیز کو صرف انفورس کریں اور ایگزیکیوٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ میکس ویبر کو یہ خدشہ تھا کہ ایک جو بیوروکریسی ہے اٹ وڈ انسلیو اس آل. اس میں ایک یہ پوٹینشیل ہے کہ اس میں جو اتھارٹی کی میکسیمائزیشن اور کنسنٹریشن ہو رہی ہے یہ ایک بہت زیادہ عوام پہ حاوی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹو مچ پاور ایک انسٹیٹیوشن میں کنسنٹریٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی انشور کرنے کے لیے میکس ویبر کا یہ آئیڈیا تھا کہ پبلک سرونٹ کا انفلوئنس کنٹرول کرنے کے لیے ایک اسٹرکٹ سیپریشن ہونی چاہیے پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو افیئرس کی. ٹھیک ہے, جس میں ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں بالکل نہ آئیں, وہ جواب دہ ہوں, رسپانسیبل ہوں پولیٹیشنز کو, پولیٹیشنز ان ٹرم عوام کو جواب دہ ہوں, اور اسٹرکٹ ایک سیپریشن برقرار ہے جس میں ایڈمنسٹریٹرز چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی پاور میں آئے, ٹھیک ہے, اس سے بالاتر ہو کے وہ اپنے ٹاسک جو ہیں وہ نیوٹرلی پرفارم کریں اور خود اپنی اوپینین کو, اپنے پولیٹیکل اوپینین کو اپنی ڈیوٹیز کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں. تو یہ سیپریشن جو ہے بہت ضروری ہے پالیٹکس کی اور ایڈمنسٹریشن کی میکس ویبر کی تھیوری میں. تھوڑا سا کریٹیکلی اگر اینالائز کریں ہم میکس ویبر کے فلسفے کو, ہم نے اس کی ساری پازیٹیو باتیں تو یہ ساری دیکھ لی, لیکن اگر اس کو تھوڑا ہم کریٹیکل اینگل سے دیکھیں تو وہ یہ کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح میکس ویبر جو تھیوری آف بیوروکریسی ہمیں ایک بتا رہا ہے وہ ایک میکینیکل سسٹم ہے جس میں ہیومن ایلیمنٹ کو آپ نے بالکل نگلیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ انسانوں کی کچھ سائیکولوجیکل ضروریات بھی ہوتی ہیں, انسان سوشل بینگز بھی ہوتے ہیں, اس حوالے سے ان کی ایک ادارے میں چاہے وہ جو بھی جاب کریں کچھ نیڈز ہوتی ہیں, کچھ سوشل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کو اگر فلفل نہ کیا جائے تو ان کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح کے رولز ہیں سارے کہ کوئی پرسنل ریلیشن شپ میں انوالو نہیں ہونا, اسٹرکٹلی آپ نے ٹو دا پوائنٹ آف سیلف ڈینائل پولیٹیشنز کی باتوں کو فالو کرنا ہے, اپنا اوپینین کہیں لانا ہی نہیں ہے, کوئی کریٹیوٹی لانے کی کوشش نہیں کرنی. ٹھیک ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارمل رولز اور ریٹن رولز کے اکارڈنگ ہر ڈیسیژن لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے, ہائرارکی میں چلنا ہے, اوپر اپنے سینئرز کو رپورٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے چین آف کمانڈ پوری فالو کرنی ہے. تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بہت میکینیکل سسٹم ہے جس میں آپ نے ہیومن کا جو سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہے, سوشل ایلیمنٹ, اس کو کافی اگنور کیا ہے. ٹھیک ہے, اور میکس ویبر نے خود بھی یہ فلا جو ہے وہ ریکگنائز کیا تھا, جس وجہ سے انہوں نے بیوروکریسی کے لیے آئرن کیج کا ورڈ یوز کیا تھا کہ نا رولز اور ریگولیشنز کا ایک کے درمیان جکڑا ہوا ایک ایسا سسٹم ہے جس میں نا میکنائزیشن بہت زیادہ ہے اور ہیومن ایلیمنٹ کا ریگارڈ کافی کم ہے. دوسرا یہ کہ یہ والا سسٹم جو ہے وہ انفارمل ریلیشن شپس کی یوٹیلیٹی کو اگنور کرتا ہے, یہ امپرسنل
پرسنل ریلیشن شپس کو بنانے پر وہ مطلب زیادہ فورس کرتا ہے اور پرسنل ریلیشن شپس کو جو ہے ڈسکریج کرتا ہے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا. لیکن یہ بات جو ہے یہ کافی اس کے کچھ انفارمل ریلیشن شپس کے جو ایڈوانٹیجز ہو سکتے تھے وہ یہ تھیوری جو ہے وہ قبول نہیں کرتی. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مینیجرز اور امپلائیز کے درمیان انفارمل ریلیشن شپس ہوں، فارمل سے ذرا ہٹ کے، تو اس سے جو ہے کس طریقے سے سائیکولوجیکل ویل بینگ جو ہے وہ امپلائیز کی، بیوروکریٹس کی، وہ بڑی پازیٹیولی جو ہے وہ انفلوئنس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایز اے پرسن ان کی گروتھ میں کافی کردار ادا کر سکتی ہے، ان کا ورکنگ پوٹینشیل جو ہے وہ بوسٹ ہو سکتا ہے انفارمل ریلیشن شپس کی وجہ سے. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ چیز بہت زیادہ اب ریکگنائز ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس میں مینیجرز کے درمیان انفارمل ریلیشن شپس کہ آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہو، گیمنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور صرف وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی آپ مکینکس میں ہی الجھے نہیں رہتے بلکہ ایک ہیومن ایلیمنٹ کو بھی ریکگنائز کرتے ہو. انفارمل تعلقات، جوکس وغیرہ آفیشیل کام رہتا ہے لیکن انفارمل ریلیشن شپس آر پٹ ٹو سم بیٹر یوز تاکہ ورکنگ پوٹینشیل امپلائیز کا میکسیمائز ہو سکے. تیسرا یہ کہ یہ میکس ویبر کا نظام یہ انیشیٹیوز اور کریٹیوٹی کو ڈسکریج کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ انکریج کرتے ہو بیوروکریٹس کو کہ رولز کے اکارڈنگ چلو، ریگولیشنز کے اکارڈنگ، کوئی اس سے ہٹ کے سوچنے کی، ڈیسیژنز لینے کی کوشش نہ کرو. تو ایک نا بہت منڈین ریپیٹیٹیو ورک یہ بن کے رہ جاتا ہے اگر تو میکس ویبر کی بیوروکریسی کو امپلیمنٹ کیا جائے، جس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، کوئی آؤٹ آف دا باکس انیشیٹیوز لینے کا مارجن نہیں ہے. وہ ایک ڈل ورک روٹین چل رہی ہے جس میں رولز سے ہٹ کے آپ کے لیے کچھ کرنے کا مارجن نیا بہت کم ہے. تو یہ کریٹیوٹی کو ڈسکریج کرتا ہے. چوتھا یہ کہ یہ اس وجہ سے جو اس میں سسٹم آف رولز ہے، ایس او پیز ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہائرارکی میں چلے گی، سائنس ہوں گے پراپر، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیلیز آتے ہیں ٹاسک کی اکمپلشمنٹ میں، جس کے لیے ریڈ ٹیپزم کی ورڈ یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے آؤٹ کمز آپ کا جو ہے وہ پرائمری فوکس نہیں ہوتا بلکہ رولز کے ساتھ کنفارمیٹی مین فوکس بن جاتا ہے. اور چاہے ریزلٹس اچیو ہونا ہو، ایز لانگ ایز یو آر اسٹکنگ ٹو دا رولز، تو میکس ویبر کی بیوروکریسی میں یہ قابل قبول بات ہے. آپ کا اکثر اگر گورنمنٹ اداروں کے ساتھ کبھی آنا جانا پڑا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا طویل پروسیس ہوتا ہے گورنمنٹ کے پروسیجرز، اپروولز. ایک چھوٹے سے ٹاسک کے لیے پوری پراپر چین آف کمانڈ میں جب تک سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری ان کے سگنیچرز نہ ہو جائیں وہ کام آگے نہیں بڑھتا. تو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈیلیز آتا ہے ان سسٹم آف رولز اور ریگولیشنز کی وجہ سے ٹاسک کی اکمپلشمنٹ میں. اور آخری جو ہمیں میکس ویبر کا اگر کریٹیکل انالیسس کریں بیوروکریسی کا جو ایک فلا نظر آتا ہے وہ یہ کہ اٹ ڈیولپس ٹرینڈ انکیپیسٹی امنگ دا بیوروکریٹس، جس کی وجہ سے بیوروکریٹس کی انیفیشنسی متاثر ہوتی ہے. یہ ٹرینڈ انکیپیسٹی کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیسیکلی چونکہ آپ لوگوں کو انیشیٹیوز نہیں لینے دے رہے، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ آپ ڈسکریج کر رہے ہو، انہیں آپ ایک نیرو سیٹ آف رولز کے اندر ہی انسلیو کر کے آپ نے انہیں رکھا ہوا ہے جس کے اکارڈنگ وہ چاہے جس بھی پوسٹ پہ جائیں، جس بھی علاقے میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے نا وہ بلائنڈ اسپاٹس ڈیولپ کر لیتے ہیں. بلائنڈ اسپاٹ سے مراد میری یہ ہے کہ کل کلا کو اگر کوئی ایسا کمپلیکس اور نیا چیلنج آ جائے جس کو حل کرنا آپ کے رولز میں نہیں لکھا ہوا، جس کو حل کرنے کا آپ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا کمپلیکس چیلنج ہے کہ جو اگر آپ فارملی وہی رولز فالو کرو تو آپ اس کا کوئی یونیک سولوشن سوچ ہی نہیں سکتے. تو اس کو آپ ٹرینڈ انکیپیسٹی کہتے ہو کہ بیسیکلی آپ لوگوں کو انکیپیسیٹیٹ کر رہے ہو، ٹرین کر رہے ہو انہیں انکیپیسیٹیٹ ہونے کی، ان پہ رولز انفورس کر کے، انہیں رولز میں جکڑ کے، ایس او پیز میں جکڑ کے، انہیں یہ کہہ کے کہ آپ نے کریٹیوٹی نہیں لانی، اپنا دماغ یوز نہیں کرنا، اپنا اوپینین یوز نہیں کرنا، بلکہ ایک منڈین ریپیٹیٹیو ورک روٹین میں ہی رہنا ہے. تو اس وجہ سے جب بعض دفعہ سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں، بہت کمپلیکس چیلنجز سامنے آتے ہیں، تو پیپل اینڈ بیوروکریٹس دے بیکم انیبل ٹو ڈیل ود دوز نیو چیلنجز، جس کی وجہ سے بیوروکریسی کی ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایفیشنسی کافی زیادہ انڈرمائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 کچھ ہمیں اس کے فلاز نظر آتے ہیں بیوروکریسی کے، جو اگر آئے تو آپ نے پیپر میں لازمن لکھنے ہیں. تو یہ میکس ویبر کی تھیوری آف بیوروکریسی تھی. امید ہے جس پر آپ لوگوں کو کافی زیادہ اس کی تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو گئی ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں ہم میکس ویبر کی تھیوری آف سوشل ایکشن کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو.